جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ جو گندم خریدتا ہے اس کا مال زیادہ ہوتا ہے، اور جو آٹا خریدتا ہے اس کا آدھا مال چلا جاتا ہے، اور جو روٹی خریدتا ہے اس کا سارا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر ہو، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں سے زندگی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، باقی سب خواہشات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں سوائے زندگی کے سب سیکنڈری ہے۔ کھانے میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا، وہ کھانا 2 لقموں میں کھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص کھانا کھائے وہ بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہہ لے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ کی خیریت پوچھنے والا آپ کی خیریت چاہتا بھی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں جو مانگو مل جاتا ہے۔ اے اللہ، اس جمعہ کے صدقے میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر اور ان کے دلوں کو سکون دے، آمین۔ اللہ کا فضل موسلادھار بارش کی مانند ہوتا ہے، جس انسان پر برس گیا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ کیا چائے پیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران کوئی چیز کھانا پینا ادب کے خلاف ہے، اس لیے قرآن کی عظمت کا استحضار کرتے ہوئے کھانا پینے سے فارغ ہو کر منہ صاف کر کے اطمینان سے تلاوت کرنی چاہیے۔ زندگی نے مجھے ایک سبق بہت دیر سے سکھایا: ہر لڑائی لڑنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر بحث آپ کی عزت نہیں بڑھاتی، اور ہر شخص آپ کی توجہ کے قابل نہیں ہوتا۔ زندگی سے سیکھیے کہ کب خاموشی اختیار کرنا سب سے طاقتور فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کے فیصلے وقت پر چھوڑ دیں، اپنی توانائیاں غلط لوگوں پر خرچ مت کریں۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہیں، اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ کی وجہ سے مسکرائیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ اس کی ایک تکلیف قیامت کے دن دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ دنیا آپ کو آپ کے بے حد مخلص ہونے کی سزا دیتی ہے۔ جب انسان نے پہلی بار پرندوں کو ڈرانے کے لیے پتلا بنایا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ حقیقت سے زیادہ خوف پیدا کرتا ہے۔